الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نبیوں سے ان کا وعدہ لیا اور آپ سے، نوح سے، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے، اور ہم نے ان سے یہ بڑا پختہ وعدہ لیا تھا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام اس کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اعتبار سے جو چیزیں ہمارے ہاں مروج ہو گئی ہیں اور بعض چیزیں اب عقیدے کا حصہ بن چکی ہیں، ان میں غالی لوگوں نے کس طرح حد سے تجاوز کر کے چیزوں کو بڑھا کر پیش کیا اور اس کی وجہ سے دین کے ماخذ اصول اور پھر اللہ کی ذات پر بعض دفعہ حملے ہوئے، یعنی وہ خود ساختہ چیزیں جو ہمارے دین اور شریعت میں موجود تو نہیں تھی، مگر لوگوں نے اپنی خواہشات اور جذبات کی رو میں بہہ کر حضور کی شان کو بڑھانے کے حوالے سے اور اس نیت سے کہ آپ کی عظمت کو دوبالا کرنا چاہتے ہیں، وہ کچھ شامل کر دیا، وہ چیزیں آ گئیں، اور اب وہی چیزیں جو ہیں وہ ورد زبان بھی ہوتی ہیں، ان کو محفلوں اور مجالس میں دہرایا بھی جاتا ہے۔ تو میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز اللہ نے اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دی ہے، اس پر اکتفا کرنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ پہلی قوموں میں جن لوگوں نے خواہشات کو دین بنانے کی کوشش کی، پھر ان کا خمیازہ بھی انہوں نے بھگتا ہے، اور اب وہ عبرت کا نشان ہے۔ یعنی یہ براہ راست اللہ کی اتھارٹی اور اس کی حیثیت کو چیلنج کرنے والی بات تھی کہ جو حاکم نے فیصلہ کیا ہے، محکوم اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود فیصلہ کرنے لگا۔ اس سلسلہ میں صحیح روایات کی روشنی میں حضور کے خصائص کیا ہیں، میں ان کا بھی حوالہ دے رہا ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب مروجہ چیزیں اور عام زبانوں پر آنے والی باتیں ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو صحیح بات کی بھی سمجھ نہیں آتی، اور ویسے بھی یہ دین کے اندر مداہنت کی شکل بن جاتی ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ جب ہم کسی مسئلہ میں کوئی اختلافی بات کرتے ہیں تو عام طور پر وہ بھائی جو دین بیزار ہوتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس پر اعتراض چھڑیں، اور کچھ وہ لوگ جو خود مذہب کی طرف مائل ضرور ہوتے ہیں لیکن ایسی باتوں کو سننے کے بعد وہ بھی کسی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں جو فیصلہ جہالت پر مبنی ہوتا ہے۔ ایسے فیصلے کرنے سے ذاتی طور پر انسان اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے، لیکن یہ آزمائش کی دنیا میں اگر ساری زندگی اسی طرح آدمی کرتا رہے تو پھر اس کا آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اس کو اگر سادہ لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کے ماخذ قرآن، سنت، اجماع، قیاس میں سے جو دو بڑے ماخذ ہیں، اصل الاصول ہیں، جن پر ہمارے دین مذہب کی جو ہے وہ بنیاد اور پھر اس کے اوپر عمارت کھڑی ہے، وہ ہے قرآن اور سنت۔ اب ظاہر ہے قرآن مجید اس کی حفاظت تو اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمے لی تھی، اور اس کو قیامت تک جو ہے وہ محفوظ رہنا ہے۔ اس میں اب کسی حرف، زبر، زیر، کلمے کی تبدیلی وہ ممکن نہیں ہے، باوجود لوگوں کی کوشش ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ باقی ماخذ اور اصولوں کا یہ معاملہ نہیں تھا، بالخصوص احادیث کے حوالے سے، چونکہ اللہ کے رسول کے فرامین وہ زمانہ در زمانہ، قرن در قرن افراد کے واسطے سے آگے بڑھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو صحابہ نے سنا، پھر آگے تابعین نے سنا، تبع تابعین و ائمہ دین نے، پھر بعد میں کتابیں جو ہیں وہ مرتب ہونا شروع ہوئی۔
تو اس دوران کئی ایسے موقع آئے جس میں اپنوں نے خود ساختہ اچھائی اور بہتر سمجھ کر لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ دین کی طرف مائل کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں دین میں شامل کر دی، یا لوگوں کی بیان کردہ چیزوں کو آگے جو ہے وہ مشہور اور اس کی اشاعت شروع کر دی، کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھا جانے لگا کہ یہ بھی اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے رسول کی نہیں تھی۔ یعنی دین کے اندر سنت کے ماخذ میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہو گئیں جو انسان کی اپنی بنائی ہوئی تھی۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اس شریعت کو بھی محفوظ رکھنا تھا، اللہ کے رسول کے فرامین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت کو پیدا کیا، ایسے افراد کا انتخاب کیا جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی اس کام پر، اور پھر انہوں نے دنیا کی آسائشوں کو اور اپنی خواہشات کو قربان کر کے اس دین کو محفوظ کر دیا، اور پوری دنیا اس بات پر جو ہے وہ فخر کرتی ہے، اور نہ ماننے والے بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں یہ جو سنت کا ذخیرہ ہے، جس طرح انہوں نے یہ محفوظ رکھا ہے اپنے نبی کی شریعت، اقوال، افعال اور تقریرات کو، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لہذا یہ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ آدمی اس اختلاف کی وجہ سے، کہ جو اختلاف وقت کے ساتھ ساتھ غیر مستند روایات کی وجہ سے آگے بڑھا، لوگ کہنے لگے کہ اب یہ پھر حدیث کی ضرورت کیا ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جو دوسرا حدیث بیان کرتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بڑی سطحی قسم کی بات، ان لوگوں میں جو دین کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، یا تسلیم تو کرتے تھے لیکن ان کا علم جو ہے وہ اس درجہ پر نہیں تھا، تو اپنی لا علمی یا جہالت کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ اس کو چھوڑ ہی دیا جائے تو بہتر ہے، اختلاف ہے کیا کیا جائے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، اگر ہم اپنی عمومی زندگی میں دیکھیں کہ اگر ایک آدمی سچا ہے، کسی نے کوئی دکان بنائی ہے، برانڈ بنایا ہے، اب اس کے مقابلہ میں اس کی نقلیں شروع ہو گئی، تو پھر آدمی کہے جی اصل اور نقل کا پتہ نہیں چلتا، لہذا اس کو چھوڑ ہی دیا جائے، تو دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یعنی وہ اصل کا دعویٰ کرنے والا کہے گا کہ میرا کیا قصور ہے۔ بالکل اسی طرح یہ شریعت اسلامیہ میں سنت اور احادیث کے حوالے سے اگر کوئی رتب و یابس شامل ہوا تو مسلمان علماء نے اس کو الگ کر دیا ہے، اس نام سے کتابیں موجود ہیں کہ یہ چیزیں حضور کی طرف منسوب ہیں، حقیقت میں حضور کی نہیں ہیں۔ اس لیے یہ تو بڑا احسان ہے ان لوگوں کا، اور ہمیں کیا چاہیے، اصل چیز اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اگر سنت کا انکار کر دیا جائے تو میرے بھائیو دینی زندگی میں انسان ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نماز جیسا عمل ہے، صرف قرآن مجید سے آپ لینے لگیں گے بالکل نہیں پڑھ سکیں گے، یہ 5 وقتہ نماز ختم ہو جائے گی۔ ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ، حج، اس کی تفصیلات سنت ہی کے اندر ہے، اس لیے کہ اللہ کے احکامات کی تشریح اور توضیح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ میں ذرا بات لمبی اس لیے کر رہا ہوں کہ ذہنوں میں یہ خدشات بعض دفعہ آتے ہیں، تو ان بھائیوں کو، ان نوجوانوں کو بالخصوص جو مذہبی دلچسپی رکھتے ہیں اور پھر شکار ہو جاتے ہیں منکرین کے، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اصلی برانڈ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور وہ موجود ہے جی، اور اس پر قائم رہیں، لوگوں کو اس کی دعوت دیں، وہ قرآن کے منافی نہیں ہوگا۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں آج اسی سلسلے کی ایک کڑی کہ حضور کے خصائص میں چیزیں کس طرح جو ہے وہ اختلاف کا سبب بنی، اور لوگوں نے جو ہے وہ افراد تفرید سے کام کیسے لیا۔ ان میں سے ایک مسئلہ ہمارے ہاں زیر بحث ہے، اور یہ مسئلہ اختلافی بن گیا، اس قدر آگے چلا گیا کہ مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو گئی، بلکہ ایک ایک جماعت کے کئی کئی جو ہے وہ گروہ بن گئے۔ وہ تھا مسئلہ حضور کی نورانیت اور بشریت کا، کیا حضور نور ہیں یا بشر ہیں؟ اب یہ مسئلہ اتنا جو ہے وہ لکھا پڑا اور سنایا گیا ہے
کہ اب شاید اس کی ضرورت نہیں ہے، عام آدمی، عام سوچ رکھنے والا، قرآن مجید کا سادہ مطالعہ کرنے والا جو ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور بشر نہیں تھے، کوئی اور مخلوق تھے، تو پھر وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں بن سکتے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں مثال دے کر کہا کہ اس کو دیکھ لو، یہ بات اللہ کی درست نہیں ہے، خدا نخواستہ۔ لہذا پھر صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اور وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن دیکھو، حضور کی احادیث دیکھو، تو وہ چیزیں جو لوگوں کے ہاں ان کے مفادات کی وجہ سے عام ہو گئی ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ تو اس مسئلہ نور و بشر میں اصلیت کیا تھی، کہاں سے یہ پیدا ہوا اور آگے بڑھا ہے؟ پھر بدقسمتی سے اگر وہ چیزیں انسانوں کی حد تک رہتی اور وہ منسوب نہ کی جاتی اللہ کے رسول کی طرف تو شاید میں بھی بیان نہ کرتا اور ضرورت نہیں تھی۔ اب میں اگر اس کو مختصر کروں تو وہ یہ ہے کہ کائنات کی ابتدا کے حوالے سے جو نظریات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے بنی، کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، ان میں سے ایک تو نظریہ ہے سائنسی مشاہداتی نظریہ، وہ پیش نظر نہیں ہے اس وقت۔ دوسرا نظریہ جو اس وقت موجود تھا وہ تھا فلاسفرز، یعنی فلسفی کیا ہے، یعنی فلاسفرز یا معقولیت کے دعوے دار لوگ جو ہیں وہ کیا خیال کرتے ہیں۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ کائنات کی ابتدا ذرات کی تخلیق کے بعد، ان کے مجموعے کے بعد عقل اول سے ہوئی ہے، کائنات عقل اول سے جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اب یہ چیز تفصیل طلب ہے، آپ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ عقل اول وہ کس کو کہتے ہیں، صرف مقصود یہ ہے کہ جس طرح سائنس کہتی ہے کہ کیا چیز تھی، کیا ذرہ تھا جس سے جو ہے وہ پھر آگے یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ نظریہ ہمارا بنا ہے، اور پھر جو ہے وہ کائنات جو ہے وہ پھیلی ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں اسی طرح کہتے ہیں ابتدا میں ایک چیز عقل اول تھی جس سے پھر یہ ساری چیزیں تقسیم ہوئی ہیں۔ ایک نظریہ ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، مذہب کا، آسمانی تعلیمات کا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کا۔ اب وہ کیا ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ تو اس وقت ممکن نہیں ہے، لیکن اس میں سے ایک بات جو مشہور ہو گئی، جو تھی نہیں اور لوگوں نے داخل کر لی، وہ پہلی صدی ہی کے اندر عقل اول یعنی فلسفے کی جو ہے وہ تردید کے بعد لوگوں نے یہ خیال کیا، اور پھر اس کو ترویج اور اس کو جو ہے وہ پاپولیرٹی حاصل ہوئی۔ وہ 7ویں صدی ہجری میں ایک بزرگ تھے صوفی، جن سے جو ہے وہ بہت سارے سلسلے آگے بڑھتے ہیں صوفیاء کے، وہ تھے شیخ ابن عربی۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ کائنات جو ہے اس کی ابتدا نور محمدی سے ہوئی ہے۔ نور محمدی کی حقیقت نورانی اور جتنا بھی ہدایت کا وہ سلسلہ ہے جو روحانی اعتبار سے آگے بڑھتا ہے۔ روحانی، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی روح کا ذکر تھا، اس لیے یہ میں بات کر رہا ہوں۔ روحانی اعتبار سے جو آگے بڑھا اس میں روح محمد اصل چیز تھی، اور یہ بات اگر صرف ابن عربی کی ہوتی، اس کا دعویٰ ہوتا تو ٹھیک ہے، دعوے لوگ کرتے ہیں، مگر اس کی تائید میں اس نے اور بعد میں لوگوں نے ایک حدیث کو بنیاد بنایا ہے، اور وہ حدیث مشہور ہے حدیث نور کے نام سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ روایت مشہور ہے، اور حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ ایک کتاب تھی امام عبد الرزاق حمام ابن حمام کی، مصنف عبد الرزاق، اس میں یہ روایت موجود تھی، لیکن جو کتاب انہوں نے لکھی وہاں وہ روایت پائی نہیں جاتی، وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ چند سالوں سے اب یہ دعویٰ سامنے آیا اور ایک کتابچہ لوگوں نے جو ہے وہ مشہور کیا اور اس کی اشاعت ہوئی، جس میں انہوں نے کہا وہ روایت جو مصنف عبد الرزاق میں نہیں ملتی اور انہوں نے بیان کی تھی، وہ ہمیں افغانستان کی پہاڑیوں سے مخطوطے کی شکل میں مل گئی ہے، اور اب وہ روایت ہمارے ہاں جو ہے وہ دستیاب ہے۔ یہ تھی روایت
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے یہ کہا، اس بڑی لمبی روایت ہے، ان اول ما خلق اللہ نور نبیک من نورہ، اس کی ابتدا اور آغاز اس سے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے جب مخلوق کو یا کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے اپنے نور میں سے نور الگ کر کے اپنے نبی محمد کا نور پیدا کیا۔ یہ ہے اس کی ابتدا، اول ما خلق اللہ نور نبی کا، یعنی پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کوئی لو نہیں تھی، قلم نہیں تھا، کوئی جنت نہیں تھی، نار نہیں، جتنی بھی چیزیں بعد میں ہیں وہ پھر اسی نور سے جو ہے تقسیم در تقسیم وہ اللہ نے پیدا کی۔ فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله فلما اراد الله ان يخلق الخلق، پھر جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کو پیدا کرنا چاہا تو اسی نور قسم ذلك النور اربعۃ اجزاء، یہ دیکھیں پھر اللہ نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ نے وہ نور جو اپنے نور سے الگ کیا تھا اس کو بھی تقسیم کر دیا، اور وہ تقسیم در تقسیم ہوتا رہا، اس سے پھر چیزیں لو، قلم، عرش، کرسی، اور پھر اس کے بعد یہ دنیا کی ساری چیزیں وہ نکلی ہیں۔ پھر لمبی روایت ہے، آپ اس سے وہ روایت نہ سنیں، آپ اندازہ کریں کہ پھر اس دعوے کے بعد اور پھر یہ کہنے کے بعد کہ کائنات جو ہے وہ روح محمد کی تخلیق سے جو ہے وہ وجود میں آئی ہے، آپ نے کئی باتیں سنی ہوگی جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو نہ بنایا جاتا تو یہ کائنات نہ بنائی جاتی۔ یہ خود ساختہ باتیں جو ہے وہ ساتھ اٹیچ پھر کر دی گئی اس کو تقویت پہنچانے کے لیے۔ میری یہ باتیں سن کر آپ گھبرائیے نہیں کہ یہ دین کا کیا حلیہ ہے، صرف یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو چیزیں غلط فہمیوں کی وجہ سے عام ہو گئی ہیں ان کے نقصانات کتنے ہیں۔ پھر عقیدہ کس طرح بنا ہے، خدا نہ خواستہ اسی کو جب آگے بڑھائیں تو عقیدہ یہ بنا کہ جب نور خدا وہ نور محمد کی شکل اختیار کر گیا اور پھر آگے تقسیم ہوتا رہا تو اب کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صرف نبی نور نہیں تھا، یہ ساری کی ساری نور ہی نور ہے، اپنے اصل اور وجود کے اعتبار سے وہ ایک تھی، پھر آگے نور سی نور سے جو ہے وہ چیزیں پیدا ہوتی گئی ہیں، اللہ کا نور جو ہے وہ اجزاء میں تقسیم ہوتا گیا، اس سے پھر جو ہے وہ لوگوں نے اپنے عقیدے بنائے، ہماؤس کا عقیدہ، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ کہ اپنے وجود کے اعتبار سے چیزیں اصل میں وہ ایک ہی ہیں۔ خدا نہ خواستہ پھر یہ تو ہے انسان کائنات کی چیزیں ہیں، یہاں تو جو ہے وہ جانور بھی آ جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی مخلوق کا حصہ ہے، اور پھر اس کے اندر وہ ایسے جانور ہیں جن کی زبان پر جو ہے وہ نام لینا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ بھی نور کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، الگ نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے آپ نے سنا ہے کہ کئی صوفیاء ہمارے ہاں، یہ زیادہ تر چیزیں صوفیاء کی وجہ سے آگے بڑھی، وہ کتوں کو چومتے تھے، ان کے پاؤں جو ہے ان سے کس کرتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ بھی نور کا حصہ ہے، آگے بڑھے ہیں۔ یہ مطلب یہ ایک مثال میں نے دی ہے، ورنہ آپ اس کو جب سنیں گے تو خدا نہ خواستہ واقعتاً بیزاری ہوتی ہے کہ یار یہ کیا معاملات ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا اس کے اندر اس طرح کی پیچیدگیاں نہیں تھیں، وہ صاف ستھرا، جس طرح وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جو نور دے کر دین گیا ہوں وہ نور کی شکل میں ہے، اور وہ نور کیا ہے، یعنی جس طرح تاریکیاں جس سے ختم ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی اخفاء اور پیچیدگی نہیں ہے، وہ نور وہ نہیں ہے جو خود ساختہ ہے، مطلب نور روشنی کی شکل کے اندر جو تاریکیوں اور ظلمات کو مٹاتا ہے۔ لیلھا کنہارھا انی ترکتکم علی ملت بیضاء، میں نے تمہیں جو ہے وہ صاف ستھرا ملت اور دین جو ہے وہ دیا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن تھی، لہذا اس کے اندر جو ہے وہ جب لوگوں نے اپنی چیزیں شامل کر لی ہیں تو اس نور کو جو ہے وہ گدلا کرنے کی کوشش کی ہے، خدا نہ خواستہ۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ جو ہے وہ پھر یہاں تک پہنچا کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشر نہیں تھے، وہ نظر جو ہے وہ بشر آتے تھے، حقیقت میں بشر نہیں تھے۔ یہ پھر عقیدہ جو ہے وہ گھڑا گیا۔ اب یہ چیزیں جو ہیں اس ایک دعوے کو تسلیم کرنے کی وجہ سے ہمارے دین کا حلیہ کیسے بگڑتا ہے۔ قرآن مجید بھرا ہوا ہے،
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ مجھے بشریت سے نہ نکالو، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، انما سوائے اس کے نہیں کہ میں بشر ہی ہوں، میری بشریت کا انکار نہ کرو اپنی خلقت اصل کے اعتبار سے۔ هل كنت الا بشر رسولا، جب اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں معجزے دکھاؤ، اللہ کے رسول نے کہا میرے اختیار میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ چیزوں کو میرے ہاتھ سے ظاہر کرتا ہے، میں خود کچھ نہیں کر سکتا۔ هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک انسان ہوں، بشر رسول ہوں۔ اور پھر کافروں کے فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، وہ جو تانا دیتے تھے تو ہماری طرح ایک بشر ہے، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، اسی کی نفی کی کہ یہ بشر نہ ہوتا تو اعتراض بنتا، تم نے اسی پر جو ہے وہ اعتراض جڑ دیا ہے۔ تو مطلب قرآن و سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینہ فخذوہ، جب تمہیں دین کا کوئی معاملہ میں بتاؤں تو اس کو لے لیا کرو، لیکن جب اپنی ایسی زندگی کے اندر کہ جو معاملہ صرف دین کا ہے، اس کا جو ہے وہ دنیا کا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، فإنما أنا، اور جب میں تمہیں جو ہے وہ چیز دوں دین سے تو لے لو، اور جب میں تمہیں چیز دوں من رأیی، جب میں تمہیں اپنی رائے سے کوئی بات بتاؤں، جس طرح وہ مشہور حدیث ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پیوند کاری کر رہے تھے کھجوروں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کا رسول یہ بات کر رہا ہے، لیکن جب اس پر عمل کیا پھل ہی نہیں آیا۔ انہوں نے شکایت کی یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا ہم نے جو ہے وہ پیوند کاری چھوڑ دی کھجوروں کی، پھل نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہا تھا بھائی میں تو ایک انسان ہوں، میں نے تو تمہارے تکلف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے کہا، یہ کیا تم جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو، نہ کرو ورنہ اس معاملے کو تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے، اس کو اختیار کرو جو تم سمجھتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رائی، یعنی جو حضور نے فرمایا میری اپنی کوئی رائے ہو، میں نے اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کر دی ہو دنیاوی حوالہ سے جو دین نہیں ہے، وہی نہیں ہے، اس کو پکڑنا، اس کو لینا وہ بالکل تمہارے لیے ضروری نہیں۔ میرے بھائیو اس طرح یعنی وہاں کیا فرمایا انما انا بشر، میں بھی انسان ہوں۔ تو بشری اعتبار سے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت متعین ہوتی ہے، اس عقیدے کو بنیاد بنائیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر جو اعتراض جڑتے تھے اور پھر وہ کہتے تھے، اس کے اندر جو ہے وہ وزن معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ مخالف سمت سے جو ہے وہ جب آپ دیکھیں گے۔ پھر میں آخر میں بس ایک اشارہ کر دوں کہ اگر ان روایتوں کو، یہ جو حدیث نور کے نام سے حضرت جابر کی طرف منسوب ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے، اگر مانا جائے تو صحیح روایتوں پر اس کا زد پڑتی۔ صحیح روایتیں کیا ہیں؟ ان اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا، صحیح روایت کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ القلم، اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ فقال اکتب القدر بما ہوا کائن بما ہوا کان وما ہوا کائن الابد، اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کر کے کہا کہ جو کچھ ہے اور جو کچھ ابد تک یعنی قیامت تک ہونے والا ہے، جو کچھ ہے، اے قلم تو وہ تقدیر لکھ دے۔ اللہ رب العزت نے اس قلم کو پیدا کرنے کے بعد پھر تقدیر لکھوائی ہے، وہ آگے مسئلہ جو ہے وہ چلا ہے۔ یہ تو ہے صحیح بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان، قرآن مجید سے اسی کی جو ہے وہ تائید ہوتی ہے۔ اور پھر بے شمار اور چیزیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وضاحت کہ فلاں مخلوق کیسے پیدا کی گئی، خود حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں جو ہے وہ کیسے پیدا کیا گیا، یعنی انسان کیسے پیدا ہوا، دوسری مخلوق کیسے پیدا ہوئی، فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، یہ نور سے اگر کوئی چیز پیدا ہوئی ہے تو فرشتے پیدا ہوئے، وخلق الجان من مارج من نار، اور پھر یہ نار سموم، یہ دہکتی ہوئی آگ یا شعلے والی آگ سے اگر کوئی مخلوق پیدا ہوئی ہے تو وہ جن پیدا ہوا۔ اور فرمایا وخلقت آدم، اور وہ آخری مخلوق حضرت انسان جس کی اولاد میں سے پھر یہ پیغمبر نبی اور آخری نبی آئے، وخلق آدم مما وصف لکم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو کچھ بیان کر دیا ہے آدم اس سے پیدا ہوا، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تصریح کے ساتھ کہا کہ آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، قرآنی آیات بھی ہیں جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے اور یہ خود ساختہ روایتیں کیا کہتی ہیں۔ کیا یہ دین اس طرح ٹکرا سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ دین کو صاف حقیقت
اور اس کا نکھار ہے اس کو الگ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو اختلاف کی نظر نہ کرو۔ لہذا غلو کے اعتبار سے حضور کو تخلیقی اعتبار سے سب سے پہلا نور تسلیم کرنا، اور اللہ کے اجزاء کو تقسیم کر کے حضور کو اور دوسری مخلوق کو بنانا اتنی بڑی زیادتی ہے اس دین پر اور ان مسلمانوں پر جن کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے کہ اس کی مثال کوئی اور نہیں ملتی۔ اس کی وجہ سے ہمارا سارا دین، یہ عمل کی دنیا اور پھر یہ قیامت، پھر جو ہے وہ اللہ کے حضور پیشی، یہ آزمائش اس دنیا میں سب ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کے اجزاء میں سے ہی ہم ایک جز ہیں تو پھر یہ تکلیف کیسی؟ ہمیں مکلف کیوں بنایا گیا ہے؟ میرے بھائیوں، چیزیں مشکل ضرور تھی میرے لیے اس کو بیان کرنا، لیکن یہ تقاضا ہے انصاف کا، اس منبر کا۔ لہذا وہ جو لمبی فہرست تھی، میں نے کئی دفعہ سوچا کہ اس مسئلے کو بیان کرنا چاہیے یا نہیں، تو آخر کار جو ہے وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ جو جتنا ممکن ہو سکا ہے وہ میں نے آپ کے حضرات کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ قرآن مجید ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہو، صحیح احادیث ہو، کبھی وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں، تضاد نہیں ہے ان کے اندر۔ اللہ کا دین محفوظ ہے۔ خود ساختہ چیزیں جتنی مروج ہو گئی ہیں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ کہیں کہ میں تو فلاں کے گھر پیدا ہوا، میرے آباء و اجداد اسی طرح کے تھے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ نہیں، عقیدے اور ایمان کی جب بات ہو تو اس کے اندر قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو بنیاد بنائیں۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ، آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔